احتساب بلا امتیاز، نیب نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو بھی اٹھا لیا۔ سینئر وزیر اربوں کے اثاثہ جات پر نیب حکام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ آف شور کمپنی کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ دستاویزی ثبوت فراہم کرنے کے لیے مہلت کی استدعا بھی مسترد۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے نیب میں گرفتاری کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں، فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے۔ ادھر نیب گرفتاری پر تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلیم خان کا رد عمل، کہتے ہیں خود پر لگنے والے الزامات کا عدالت میں دفاع کروں گا، امید ہے انصاف ملے گا۔ سینئر صوبائی وزیر کی گرفتاری پر پنجاب حکومت ہل کر رہ گئی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہنگامی صورتحال پر غور، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی گرفتاری اور قانونی پہلوؤں پر بریفنگ، انصاف اور قانونی پہلو کو سامنے رکھ کر حکومت کا رد عمل جاری کرنے پر غور۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا نیب میں طبی معائنہ، نیب کی حوالات میں بند، جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت پیش کیا جائے گا، نیب نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ لیگیوں کے لیے عرصے بعد خوشی کے لمحات، سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی گرفتاری پر سروسز اسپتال کے باہر لیگی کیمپ میں جشن۔ قائد نون لیگ کی بیماری سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ سابق وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعاؤں میں مصروف کارکنوں کے بھنگڑے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ پیپلز پارٹی نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی گرفتاری کو ڈرامہ اور مشکوک قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا علیم خان کو علیمہ خان کی طرح کلین چٹ دینے کے لیے کارروائی کی گئی۔ پنجاب حکومت کا میاں محمد نواز شریف کو سروسز اسپتال میں رکھنے کا فیصلہ۔ پی آئی سی کے ڈاکٹر سروسز آ کر سابق وزیر اعظم کا معائنہ اور علاج کریں گے۔ میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو امراض قلب کے ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ حکومت علاج کرائے، انتقامی کارروائیاں نہ کرے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سنگین بیماری کے باوجود علاج نہ ہونے پر برہم، کہتے ہیں جیل بھیج دو، اب پی آئی سی نہیں جاؤں گا۔ احتجاجاً پی آئی سی جانے سے انکار، کوٹ لکھپت جیل منتقلی پر اصرار۔ سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ایل سے نکال کر علاج کے لیے فوراً بیرون ملک بھیجا جائے۔ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ اچھے اقدامات بھی کرے۔ مسلم لیگ نون کی ہنا پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ آخر عوامی نمائندے ہیں، کچھ سہولیات تو حق ہے، جیل میں بیٹر کلاس دی جائے۔ پیراگون سوسائٹی سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران نے جیل میں بہتر سہولیات کے لیے محکمہ داخلہ کو درخواست دے دی۔ ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت پر سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ سماعت کے موقع پر پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، مجتبیٰ شجاع الرحمان، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر رہنما عدالت میں موجود رہے۔ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، نیب لاہور آفس کی گونج سے بھینسوں کے بھی کان بج اٹھے۔ معاملہ کیا ہے؟ کس کس کے اشک رواں ہیں؟ کون تھر تھر کانپ رہا ہے اور کون امید کے دیے جلائے بیٹھا ہے؟ جاننے کے لیے بھینسیں بھی نیب آفس چلی آئیں۔ سابق چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ اسرار سعید پر ایل ڈی اے سٹی میں ترقیاتی کاموں کی آڑ میں کروڑوں کے غبن کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو آف لوڈ کرنا قابل مذمت۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اقدام پر سخت تنقید۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ سانحہ ساہیوال کیس میں گرفتار پولیس اہلکار اے ٹی سی میں پیش۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 15 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
لاہور پارکنگ کمپنی نے بلدیہ لاہور کے 31 کروڑ 80 لاکھ دبا لیے. لاہور پارکنگ کمپنی طے شدہ شیئر کے دینے سے انکاری. 7 سالوں میں صرف 18 کروڑ 20 لاکھ ہی ادا کیا. رواں سال 7 کروڑ کے بجائے صرف 70 لاکھ ہی MCL کو جاری کیے. اورنج لائن میٹرو ٹرین کی ہیوی الیکٹرک سپلائی ٹرانسمیشن بچھا دی گئی. زیر زمین اسٹیشنز پر LEDs، ایئر کنڈیشننگ سسٹم، ایمرجنسی واٹر سپلائی لائنز کا کام مکمل. ٹرینز کی آمد و رفت کے لیے LCDs لگانے کا کام تیزی سے جاری. انڈر گراؤنڈ اسٹیشن سمیت سول ورکس کو اپریل 2019 تک مکمل کیا جائے گا. سالانہ 12 ارب ڈالر کا صاف پانی ضائع، کوئی پوچھنے والا نہیں. پانی کا ضیاع روکنے کے لیے کچھ نہ ہوا. صاف پانی کے ذخیرے محفوظ بنانے کے کیس کی سماعت. عدالت کا شہر میں پانی کی کمیابی سے متعلق ورلڈ بینک کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم. پرانی گندم کی برآمد ہوگی تو نئے سٹاک کی جگہ بنے گی. 5 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے کا فیصلے پر کسانوں کا اظہار خوشی. کسان رہنما اختر میو کا حکومت کو مثبت زرعی پالیسی ترتیب دینے کا مشورہ. ایک اور حج وکلا گردی کا شکار. سیشن کورٹ میں وکلا کی جج ابہر گل سے بدتمیزی. عدالت کو تالے لگا کر جج اور عملے کو بند کر دیا. ججز کی ہڑتال. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے احتجاج. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تک سماعت سے انکار. متعدد مقدمات کی سماعت ملتوی. سماعت نہ ہونے پر غیر ملکی مورل ٹریزا کی مایوسی میں اضافہ. محکمہ صحت اور محکمہ خزانہ کی غفلت کا بڑا انکشاف. لاہور سمیت صوبے بھر میں صحت عامہ کے 40 منصوبے فائلز تک ہی محدود. محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز نہ ملنے پر منصوبوں کو بند کر دیا گیا. کلاسز شروع ہونے کے 5 ماہ بعد انٹری ٹیسٹ کھلی ناانصافی. پرائیویٹ لاء کالجز کے طلباء کا سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج. 5 ماہ بعد انٹری ٹیسٹ لینے کی مذمت. پیک امتحانات میں سب گڑبڑ. امتحانی عملہ قواعد سے کھیلنے لگا. بیشتر سکولز میں عملہ بغیر اطلاع کے غائب. پابندی کے باوجود نگران عملہ موبائل فونز دھڑلے سے استعمال کرتا رہا. نقل کا خدشہ بڑھ گیا. امتحانات کی ساکھ پر سوال اٹھنے لگا. صحت سہولیات فراہمی پر اہم پیش رفت. لاہور سمیت تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 39 کروڑ روپے جاری. محکمہ خزانہ کا ہیلتھ اتھارٹیز کو اکاؤنٹس منتقلی کا مراسلہ جاری. والدین کا کمزور کنٹرول، خواہشات کی بہتات، اعتماد کا فقدان. گھر ریت کے گھروندے بننے لگے. ذرا ذرا سی بات پر علیحدگی اور طلاق ہونے لگی. لاہور فیملی کورٹ سے 200 خواتین کو طلاق کی ڈگری جاری. طلاق کنفرم کرنے کے لیے 90 روز میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی. میڈیکل کالجز کی داخلی پالیسی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. وائس چانسلر USH اور دیگر کو نوٹس جاری. جواب طلب. درخواست گزار نے مائیگریشن کی اجازت نہ دینے پر داخلہ پالیسی چیلنج کی. عدالت سے PMDC کے رول 21 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صحت سہولت کارڈ غریب عوام کے لیے طبی سہولیات کا سہارا ہوگا. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کارڈ کے اجراء سے استعمال تک کا مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. اعلیٰ سطحی کے اجلاس سے خطاب. ادھر وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم کی کیمپ آفس میں کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے. پاکستان کم ترین شرح سے ٹیکس اکٹھا کرنے والے ممالک میں شامل. سالانہ 8,000 ارب کی گنجائش کے باوجود صرف 4,000 ارب ٹیکس وصولی تشویشناک. وزیر مملکت برائے ریونیو ہمار اظہر کہتے ہیں کاروباری ماحول بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لارڈ میئر لاہور کی بزرگ پینشنرز کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری. کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے سائلین کے مسائل سنے. پینشنر سے پینشن برانچ کے اہلکاروں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. سینیٹر سراج الحق کی زیر صدارت جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس. ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. نامور ادیب، ڈرامہ نگار، کالم نگار، صحافی اور سماجی کارکن منو بھائی کا آج 87واں یوم پیدائش.
کارڈار جملے، سیر حاصل تجزیہ اور حساس مکالموں سمیت تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے منو بھائی کی گراں قدر خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال کا سنت فاؤنڈیشن کا دورہ، میاں اسلم اقبال نے منو بھائی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا، تقریب میں منو بھائی مرحوم کی اہلیہ کی بھی شرکت۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ میچز کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہوں گے، اسٹیڈیم کے قریب مرکزی کنٹرول روم قائم ہوگا، پارکنگ پنجاب یونیورسٹی، جامع شریف پارک اور برکت مارکیٹ میں قائم کی جائے گی۔ کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیر صدارت اجلاس، آئی ٹی بورڈ کی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم، شہر میں ٹیوب ویلز کی مانیٹرنگ کے لیے سافٹ ویئر بنانے کی ہدایت۔ ادھر واسا کی ریمپ پر گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف چیکنگ، گلبرگ کے علاقوں میں گاڑیوں کو ریمپ پر دھونے پر جرمانہ عائد۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب ویمن ونگ کی صدر سمینا خالد گھرکی کی سابق صدر شمیم نیازی کی رہائش گاہ آمد، سمینا خالد گھرکی نے شمیم نیازی کی عیادت کی۔ ملاقات میں صدر لاہور نرگس خان، جنرل سیکرٹری سونیا خان، فوزیہ خان، طارق نیازی بھی شریک ہوئے۔ ملتان روڈ پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، شاہپور کانجرا میں غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف ایکشن، آمد و رفت روکنے کے لیے منڈی کے داخلی راستوں پر خندق کھودی گئی، جانوروں کے غیر قانونی باڑوں کے خاتمے کے لیے بھی نوٹس جاری۔ لیسکو کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی تیاریاں، تقسیم کار کمپنی 2 ذیلی کمپنیوں میں تقسیم کی جائیں گی، لیسکو 1 اور لیسکو 2 کی سربراہی چیف ایگزیکٹو افسر کریں گے، تبادلوں پر پابندی ہوگی، لائن لاسز بھی دونوں کمپنیز میں برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس میں انتظامی امور کے لیے اعلیٰ افسران کی قلت، آئی جی آفس نے 3 اعلیٰ پولیس افسران کی خدمات مانگ لی، محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے افسران کی فراہمی پر کام شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت میں اہم تبادلے، سیف اللہ ساجد ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ ایکسائز تعینات، طاہر وٹو کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ زراعت لگا دیا گیا، جبکہ زبیر اعجاز کو ڈیپٹی سیکرٹری ہوم تعینات کر دیا گیا۔ جوہر ٹاؤن پولیس کی کارروائی، 4 رکنی نصب زن گروہ گرفتار، ملزمان سے منی ٹرک، 55 موبائل فونز، نقدی اور دیگر اشیاء برآمد، ملزمان کا متعدد وارداتوں کا اعتراف، مزید تفتیش جاری۔ لاہور کالج برائے خواتین کے زیر اہتمام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے واک، شعبہ پولیٹیکل سائنس کے فیکلٹی ممبران اور طالبات کی شرکت۔ اور الرحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ریس کورس میں چیریٹی ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب، ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 16 ٹیمز 31 میچز کھیلیں گی، معروف فنکار توقیر ناصر اور میڈم نشرو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔